ایسا نہیں کہیں کوئی ہے غلط فہمی جو بنی ہے، کویا نہیں اپنا پن احساس کی راہ چنی ہے۔ جب پارٹیشن ہوئی، دیش کے دو حصے ہوئے، پاکستان الگ بن گیا، تو ہمیں مجبور کیا گیا اپنا گھر چھوڑنے کے لیے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ ضلع مظفر گڑھ، شہر کروڑ لالیسن کا ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا واڑہ پرانا۔ واڑہ پرانے میں ہمارے نہ تو کوئی پٹواری رہتا تھا، نہ کوئی تحصیلدار، اور نہ ہی کوئی اور پولیس کی پوسٹ تھی۔ ہم لوگ زمیندار تھے، اور مظاہرے جو ہے کام کرنے والے وہ تقریباً مسلمان ہی تھے۔ تو ایک مظاہرہ ہمارا تھا جس کا نام تھا خدا بخش، بخشا بخشا اس کو ہم بلاتے تھے۔ جب پرانے واڑہ میں پارٹیشن ہوئی تو ایک دن اچانک اس نے آ کر کہا، لالا جی بہت لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لگتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر خالی کر دو اور میرے گھر پر آ جاؤ۔ ہم نے اڑوسی پڑوسی سب کو لیا اور تقریباً 25-30 فیملیز اٹھ کے اس کے گھر چل دیے۔ تو ان کے گھر جا کر انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی وائف باہر قرآن شریف لے کے اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آوازیں آنے لگی، ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، مارو مارو مارو، کافر ہیں یہ، کافر ہیں، ان کو مار ڈالو۔ اور لگتا ہے جیسے کہ بھگدڑ مچ گئی ہو، بہت سارے لوگ ادھر ادھر آد ہو رہے تھے، تاکہ ہم دیکھ کچھ نہیں پاتے تھے، لیکن ہمیں آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی قرآن پڑھ رہی ہے تو انہوں نے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا یہ تو مسلمان کا گھر ہے، یا تو ہندو کا کوئی ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 لوٹ مار چلتی رہی ہمارے گھروں کی۔ تب خدا بخش آیا اور آ کے اس نے دروازہ ہمارا کھولا اور کہا کہ لالا جی اب آپ لوگ باہر آ جائیے، اب یہاں بالکل شانتی ہے، لیکن آپ کے سارے گھر جو ہے وہ لوٹے جا چکے ہیں، سب تباہ ہو چکا ہے، تو اس لیے اب آپ کو یہاں ٹھہرنا تو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے رات کے تھوڑے جیسے اندھیرا پڑے آپ نویں واڑے چلے جاؤ، تاکہ وہاں پولیس بھی ہے، ایٹ لیسٹ وہ آپ کی رکشا کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ یہاں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ آج تو میں نے ان کو ٹال دیا، لیکن جب ان کو یہ لگے گا کہ آدمی یہاں سے سارے ہندو کہاں گئے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں میرے گھر پر آ جائے اور کہیں میرے پہ بھی نہ پڑے، تو چھوڑ دیں۔ ہم جیسے تھوڑا اندھیرا بڑھا، ہم وہاں سے نکلے اور تقریباً 2 میل کے ڈسٹنس پہ نیا واڑہ تھا، وہاں ہم پہنچ گئے، اور جا کر وہاں تحصیلدار سے ملے اور اس کو کہا کہ بھائی ایسے ایسے ہمارے تو گھر لٹ گئے ہیں، اور تو انہوں نے ہمیں وہاں رہنے کی ارینجمنٹ کیا، کچھ کھانے پینے کو دیا۔ اس ٹائم ہماری مدر جو تھی وہ پریگننٹ تھی، تو ہمارے پتا جی نے ان سے کہا کہ میری وائف پریگننٹ ہے، ان کو کوئی طریقہ سوچو کہ ہم کروڑ پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا لالا جی آج تو یہ سمبھو نہیں ہے، ہم ایسا کر سکتا ہوں آپ کو اور آپ کی وائف کو میں کروڑ رات ہی رات بھجوا سکتا ہوں۔ ماتا جی کو برقع پہنایا گیا اور پتا جی نے پگڑی باندھی، اور بھاشا تو ہم لوگوں کی ایک ہی تھی، زبان ایک ہی بولتے تھے، تو اب اس نے 2-4 اپنے مظاہرے ساتھ دیے اور ان کو اللہ اکبر بولتے بولتے وہ
करोड़ तक रात की रात छोड़ के आ गए। अब हम लोगों को, बाकी सारे लोग, हम बच्चे भी थे, हमारे भाई बहन भी थे, हमारे चाचे मामे सारे रिश्तेदार भी थे जो कि सारे नए वाड़े में थे। उनको फिर 2 दिन बाद जब सब शांति उन्होंने देखी, तब अपना कुछ असला साथ लेकर हमें करोड़ भिजवा दिया। वहाँ करोड़ जाकर हमें रहने का बंदोबस्त किया। अब हमारे पास कुछ था नहीं, जेब खाली थी, ना खाने को न कुछ, तो लंगर से खाना खा लेते और रहने के लिए कहीं भी रह जाओ, कोई बनाई नहीं थी। हिंदू के कई मकान खाली हो चुके थे, तो हम वहीं पर रात को सो जाते थे। मीटिंगें हो रही थी, बातचीतें चल रही थी कि इन लोगों को हिंदुस्तान भेजा जाए। कई बार उधर से आती, सारी कटकर आती, मतलब हर बशर जो जिंदा आदमी था उसको मार डाला गया था, और जो यहाँ से जाती उनका भी वही हाल था कि हर जाने वाले को मार दिया जाता। तो रेलवे ने ये इंस्ट्रक्शन चालू की कि कोई भी गार्ड या ड्राइवर कहीं भी गाड़ी नहीं रोकेगा अनलेस के बहुत मजबूर न हो जाए। हर जगह से अलग अलग गाड़ियाँ आती थी, तो 1 करोड़ के लिए स्पेशल गाड़ी आई और सब हिंदू उसमें सवार हो गए। जो 50-60 आदमी बैठने का डब्बा था, उसमें 200-300 आदमी बैठे। छतों पर भी आदमी बेइंतहा आदमी बैठे। इवन जो डब्बों के बीच में कपलिंग होती थी, कपलिंग पर भी लोग खड़े हुए थे। इतना बुरा हाल था कि अगर किसी को पैर रखने की जगह मिल जाती तो वो पैर रखकर वही खड़ा आ जाता। गर्मी बेइंतहा हो गई, चाहे अक्टूबर का महीना था, लेकिन अक्टूबर में भी सर्दी तो नहीं होती। गर्मी बेइंतहा होने से क्या हुआ कि बदबू फैलने लगी, पेशाब करने की जगह नहीं है, बच्चों ने पखाना कर दिया, वहीं कर दिया। उससे ये है कि रेलगाड़ी में ही हैजा भी फैलना चालू हो गया। गाड़ी ठीक ठाक पहुंच गई, किसी किस्म की कोई दिक्कत रास्ते में एक्सेप्ट इसके कि बहुत लोग बीमार हो गए और कोई मतलब वारदात नहीं हुई। जलंधर में आकर हमें एक कैंप में ठहराया गया। वहाँ हमें कैंप में रहने के लिए टेंट दिए गए, खाने पीने को दिया गया, पहनने को कपड़ा दिया गया। हमारे एक मामा थे जो कि पार्टीशन से पहले ही हिंदुस्तान आ गए थे, तो उनको जब पता चला कि करोड़ से एक रेलगाड़ी आई है, पता चला कौन सा करोड़ वाला कैंप कौन सा है, तो आकर वो हमें मिले और हमें होशियारपुर ले गए। पार्टीशन के तकरीबन 10-15 साल बाद हमें मौका मिला वाघा जाने का। वाघा बॉर्डर पर गए। उस समय इतने लोग नहीं होते थे बॉर्डर पर, 10-15-20 लोग इधर से, 10-15-20 लोग उधर से आमने सामने खड़े हैं दोनों गेट्स के पास। बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, दोनों गेट्स के बाद एक इधर हिंदुस्तान का गेट है, उधर पाकिस्तान का गेट है। वो पाकिस्तान के गेट की परली तरफ है, हम इधर, लेकिन एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। तो मतलब बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि वहाँ की आम जनता, जो नॉर्मल जनता है, वो अभी भी इस हक में नहीं है कि हम दो हैं। वो अभी भी यही सोचती है कि हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। और यहाँ की जनता तो यही सोचती है कि मुसलमान भाई हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। इस टाइम हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं और यहाँ के पॉलिटिशियन, वो अपने फ़ायदे के लिए दोनों को लड़ाते रहते हैं।
دیکھو اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو. گاؤں جو ہے وہ ایک بائی اٹ سیلف از اے اسپیشل تھنگ. شہر کی زندگی الگ زندگی ہوتی ہے، گاؤں کی زندگی الگ زندگی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم اس چیز کے لیے کوئی اسپیشل بتاؤ، تو وہاں کی ہر چیز اسپیشل لگتی ہے. آدمی کو اپنے گھر کی ہر چیز اسپیشل لگتی ہے. جو اپنے بستر پر نیند آتی ہے کہیں نہیں آتی. یہاں آنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر ورس آف، وی آر مچ 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 بیٹر آف. لیکن جو یادداشت ہوتی ہے ابھی بھی دل میں ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ ایک بار جا کر اپنا گاؤں دیکھ آئیں. اگر ایک موقع سرکار دے تو ہم اپنا گاؤں ضرور دیکھنا چاہیں گے. یادیں ہی تو ہیں جو اب ہمارے ساتھ ہیں وہاں کی، کہ کیسے ہم نکلے، کیسے ایک مسلمان نے ہماری مدد کی، کیسے ایک پٹواری نے اور تحصیلدار نے مل کر ہمیں واڑہ نواں سے کروڑ بھیجا. یہ سب چیزیں اسپیشل ہی ہے جو کہ کبھی بھول نہیں سکتی. اس کے بعد ریل گاڑی کا جو سفر تھا وہ تو زندگی میں اب بھی کبھی وہ جب یاد آتا ہے تو ایک قسم سے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے کہ اتنے بدبو بھرے واتاورن میں، ایسے ماحول میں ہم لوگ زندہ کیسے رہ گئے، یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے.